محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر 3 عورتیں وہ ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سمجھے؟ 3 عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دنیا کی وہ 3 بدقسمت عورتیں کون کون سی ہیں، وہ ذرا ابھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتانے والا ہوں، اور اس پوری ویڈیو کو آپ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سنیے گا، بالکل بھی اسکپ نہ کریں، نہیں تو آپ کو بہت کچھ آپ جو ہے اس ویڈیو سے مس کر دیں گے۔ دیکھیے گا، حضرت امام باقر کے لخت جگر، امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا حضرت، دنیا میں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جن کے روزے وغیرہ قبول نہیں ہوتے، یا وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے عورتوں کی ساری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں؟ سمجھے؟ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی سنو، دنیا میں 3 طرح کی عورتیں ایسی ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کر لیں، تب تک ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ عورت گھبرا گئی، عرض کرنے لگی، حضور وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ وہ 3 عورتیں کون کون سی ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہیں، نہ روزے قبول ہو رہے ہیں، اور ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، پہلی عورت وہ ہے، نمبر 1، جو پاکی اور ناپاکی میں تمیز نہ کرتی ہو، پاکی اور ناپاکی میں تمیز نہ کرتی ہو۔ ایسی عورت اگر وہ نماز بھی پڑھے گی تو نماز قبول نہیں ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان ناپاک ہوگا تو نماز کہاں قبول ہوگی؟ اگر کپڑوں پہ سمجھ رہے پیشاب کی چھینٹیں آ رہی ہیں، یا مان لیجیے گا کوئی ناپاک جگہ جا کر کے بیٹھ گئے، کپڑوں کو ناپاکی لگ گئی اور وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو کیا نماز ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ پاک ہونا ضروری ہے، پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، پہلی عورت تو وہ ہے جو پاکی اور ناپاکی میں جو ہے امتیاز نہ کرتی ہو، پاکی اور ناپاکی میں فرق پیدا نہ کرتی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، کہاں؟ معراج کے لیے جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی، پھر اس کے بعد جہنم کی طرف جب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں عذاب میں گرفتار ہیں، جہنم میں عورتیں زیادہ تر عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو ان عورتوں میں سے ایک عورت کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اس کے جو پیر تھے نا، پیر، اس کے دونوں پیر اس کے سر کے بالوں سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کی دونوں ٹانگیں یہاں پر سینے پہ اس طریقے سے چپکی ہوئی تھی، بندھی ہوئی تھی، اور اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور وہ چیخ و پکار کر رہی تھی، وہ چیخیں مار رہی تھی کہ مجھے بچا لو، مجھے چھڑا لو، لیکن وہ جہنم کی وادی، وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں۔ وہ جہنم کی وادی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں تمہاری چیخوں کو سننے والا نہیں۔ اے میری پیاری خواتین، ذرا توجہ سے میری بات کو سن لینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو چیختے ہوئے دیکھا، چلاتے ہوئے دیکھا، جب اس عورت کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، یہ جو عورت ہے اسے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اسے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ،
یہ دنیا کے اندر پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں کرتی تھی، یہ دنیا کے اندر پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، جب اس عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا تھا نا تو یہ ایسے ہی کئی کئی دن تک ناپاک رہتی تھی، اس لیے یہ اس عذاب میں مبتلا ہے، اس لیے یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ، حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ عورتیں وہ ہیں جن کو عذاب دیا جائے گا، اور عذاب صرف کس وجہ سے کہ وہ ان کے اوپر غسل فرض ہوگا یا وہ پاکی اور ناپاکی کی وجہ سے اپنے آپ میں فرق محسوس نہیں کر پائیں گی، تو سمجھیے گا ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور وہ عذاب میں گرفتار ہوتی رہیں گی۔ تو پہلی عورت کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے گا دوسری عورت کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوسری عورت وہ ہے، سمجھے، دوسری عورت وہ ہے جس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسری عورت کون سی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دوسری عورت وہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، بنا دوپٹے کے یا دوپٹہ سر سے نیچے سرک جائے، تو ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، سمجھے۔ کیوں؟ دیکھیے گا بہت ساری ایسی عورتیں اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو نمائش کرتی ہیں۔ دیکھیے گا جب لڑکی عاقل اور بالغ ہو جائے نا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، اگر وہ نماز پڑھے سر کو ڈھک کر کے پڑھے۔ بہت ساری خواتین وہ ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو باریک دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی دکھائی دیتی ہے، جبکہ گاڑھا دوپٹہ اوڑھنا چاہیے موٹا، جس سے کہ بالوں کی سیاہی دکھائی نہ دے۔ دیکھیے گا کتاب کے اندر صاف لکھا ہے بہت ساری خواتین اور بہت ساری لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، اپنے لمبے لمبے بالوں کی نمائش کرتی ہیں، اپنے بالوں کو کٹوا کر اور ڈیزائن سے ان کو لگا کر راستے میں نکلتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے حسن کو دیکھیں اور حسن کو دیکھنے کے بعد میں ان کی تعریف کریں۔ لیکن میرے پیارے اسلام کی شہزادیوں، یہ وقت ہر دن آپ کے پاس نہ رہے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ تمہارا حسن مٹی میں مل جائے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے اس حسن کو مٹی کا رزق بنا دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین جب بائک پر بیٹھ کے جاتی ہیں تو اپنے لمبے بالوں کو برقعے کے باہر نکال کر اور تب جاتی ہیں، بال اڑتے چلے جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں دیکھو کتنے خوبصورت بال ہیں، اور وہ چہرے پر ان کے پردہ نہیں ہوتا ہے، ان کے چہرے پر نقاب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میری پیاری اسلام کی خواتین، میری بات کو سن لینا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایسی عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہاں پر ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے، پتہ کچھ نہیں ہے کہ کب یہاں سے جانا پڑ جائے۔ دوسری عورت کے بارے میں آپ نے سن لیا، اب آئیے گا آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تیسری عورت وہ ہے جو بد اخلاق ہوتی ہے، تیسری عورت وہ ہے جو بد اخلاق ہوتی ہے۔ بد اخلاق وہ جس کی وجہ سے محلے کے لوگ پریشان رہتے ہوں، جس کی وجہ سے محلے کی عورتیں پریشان رہتی ہوں، عورتوں کو وہ ستاتی ہو، عورتوں کو وہ تکلیف دیتی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو، برا بھلا کہتی ہو، سمجھے۔ تو تیسری عورت وہ ہے جس کی نماز روزہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگ پریشان ہیں، اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو وہ برا بھلا کہتی، گالیاں بکتی ہے دن رات، سمجھے۔ تو دیکھیے گا یہاں پر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جس کا اخلاق بہت برا ہے، بڑی بد اخلاق ہے، یا رسول اللہ
وہ لوگوں کو بہت ستاتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو گالیاں بکتی ہے، بہت زیادہ عورتوں کو تکلیفیں دیتی ہے، ہر کسی کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ آقا مگر نماز بھی پڑھتی ہے، وہ روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، یا رسول اللہ کبھی نماز نہیں چھوڑتی، لیکن اس کی صرف یہی ایک عادت بری ہے، یہی اخلاق اس کا برا ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیفیں بہت دیتی ہے، گالیاں بہت بکتی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی یہ نمازیں، اس کا یہ صدقہ کرنا، اس کے روزے رکھنا اس کے اخلاق کو بہتر فرما دیں گے۔ اس روزے کی وجہ سے، اس صدقے کرنے کی وجہ سے، ان نمازوں کو پڑھنے کی وجہ سے اس کا جو برا اخلاق ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ اس کا برا اخلاق اچھے اخلاق میں تبدیل ہو جائے گا۔ سمجھے؟ اب دوسرا شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ روزہ نہیں رکھتی ہے، اور لیکن اس کا اخلاق بڑا پیارا ہے، بڑی محبت سے بات کرتی ہے، عورتیں بڑی خوش رہتی ہیں اس سے، اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کرتی ہیں، سمجھے، بڑے پیار سے بات کرتی ہے، عورتیں بڑی خوش رہتی ہیں، سب اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اس کی عمر میں برکت فرمائے، لیکن نماز روزے سے وہ دور ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی دعائیں ایک دن رنگ لائیں گی، اور اس سے وہ نمازیں، روزے سے جو ہے وہ نماز بھی پڑھنے لگے گی، روزہ بھی رکھنے لگے گی، اسے روزہ دار بنا دیں گی لوگوں کی دعائیں، اور اسے جو ہے نمازی بنا دیں گی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی عورت وہ ہے جو جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جو پاکی اور ناپاکی میں فرق نہ کرتی ہو، پاکی اور ناپاکی میں فرق نہ کرتی ہو، ایسی عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسری عورت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ جو بنا دوپٹے کے نماز پڑھتی ہو، بنا دوپٹے کے باہر گھومتی ہو، نمائش کرتی ہو، اور جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہو نمائش کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، تو ایسی عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تیسری عورت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بد اخلاق، جس کی ذات سے، جس عورت کی وجہ سے دوسری عورتوں کو، دوسرے لوگوں کو تکلیف بہت زیادہ پہنچتی ہو۔ تو ان باتوں کو، ہماری اس ویڈیو کو سننے سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہماری پیاری خواتین کو اسلامی دائرے میں رہ کر اور شریعت کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ معلوم نہیں کس عورت کے، کس شخص کے یہ ویڈیو سمجھ میں آ جائے اور وہ اس پر عمل کر لے، اور آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل گئی، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو سمجھو اس کا ثواب بھی آپ کو انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ویڈیو کو بھی آپ آگے شیئر کرتے رہیے گے، دیکھیے گا دینی معاملہ ہے، اس میں آپ ثواب کماتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔